اگر وہ باپ کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو بہت مقبول بات ہے کہ اس کو باپ کے پاس بھیجا جائے. تمام ایڈوانٹیجز ماں کو حاصل تھیں اور پھر بچے نے کہا میں ماں کے پاس باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ باپ کے اندر ایک گہری شرافت ہے. پوچھ پوچھ اور پیار تو وہ نہیں کرتا لیکن میری ذمہ داریاں قبول کر رہا ہے, میرے اخراجات وہ دیتا ہے, ماں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. تو وہ جو اندر دبی ہوئی اس کے اندر فراست یا اس کی فطرت کا پیغام ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. اور اکثر صورتوں میں بچے باپ کو مل جاتے ہیں پھر, لیکن یہ عرصہ بھی ابتلا کا تھوڑا سا ہے. جب وہ بلوغت کو پہنچا تو پھر قضاء کو یا کسی کو دخل دینے کا حق ہی کوئی نہیں. نہ زبردستی باپ اس کو لے سکتا ہے, نہ زبردستی ماں لے سکتی ہے. وہ آزاد بچہ ہے, ماں کے پاس رہے تو اس کو شوق سے رہے. تو ماں کی حق تلفی کہاں ہوئی ہے یہ بتائیے. 9 سال باپ کے خرچ پر اس نے بچے کو پالا اور اس کے بعد 9 سال کے بعد بچے کو یہ بھی اختیار ہے کہ چاہے تو باپ سے پاس جانے سے انکار کر کے ماں کے پاس رہے. کیوں جی, ہے کہ نہیں ہے؟ خیار کیا کہ خیار کہتے ہیں اس کو, ہیں خیار کچھ کہلاتا ہے یہ, خیار بلوغ ہے یا کچھ اور ہے مجھے یاد نہیں. بہرحال وہ اس میں کوئی غلط ہے, اس کو اختیار نہیں ہے اس کو. پھر 7 سال بھی کہتے ہیں لیکن 9 سال والی ہمارے ہاں یہی رائج ہے. 7 سال تو بہت ہی جلدی فیصلہ کرنے والی بات ہے. 9 سال کی عمر تک بچہ کافی حد تک دیکھ لیتا ہے, فیصلے کر لیتا ہے. اب بتائیے ماں کی حق تلفی کہاں ہوئی ہے یہ بتائیے مجھے. کوئی نظر آئی ہے آپ کو کہیں؟ نام نہیں ہے اس کا باپ کا. باپ کو تو میں بتا دیا نام. قومیں مردوں کے سے تشخص پاتی ہیں اور یہی چلتا ہے. جس کا نہ ہو اس کو ابن مریم کہا گیا, جس کے باپ کا نام نہیں تھا, باپ تھا ہی نہیں. باقی سب تو ابنائے آدم ہی کہلائے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح نے بھی ابن آدم ہی کہا ہے. تو اسلام پہ کیوں اعتراض کرتے یہ سمجھ نہیں آتی مجھے. ایک عالمی جو دستور ہے اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے اور مذاہب عالم کے دستور کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. کون سا مذہب ہے جس میں اس کے برعکس فیصلے ہوئے ہوں؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی دنیا میں ایسا مذہب نہیں. تو پھر جہاں انسان کی تاریخ متفق ہو, مذہب کی تاریخ متفق ہو, وہاں متفق ہو, وہاں اعتراض کا کسی کو کیا حق ہے؟ اور اسلام کی تفصیلی تعلیم تو بہت ہی معقول اور مبنی بر حقائق ہے, اس پر تو کسی کو اس اعتراض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی روشنی میں دوسرے مذاہب پر شاید یہ اعتراض ہو کہ وہ انہوں نے اس شان کی تعلیم پیش نہیں کی.